السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس وقت میں دعاؤں سے علاج کا چینل بنایا گیا ہے اور اس کا افتتاح عمل میں آ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور آج الحمدللہ رمضان المبارک کا موقع ہے اور آخری عاشرہ ہے اور 27ویں شب ہے۔ اس وقت میں نیک فالی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ اور توکل رکھتے ہوئے محض افادہ عام کے لیے اور خدمت خلق کے لیے اور احادیث میں اور قرآن مجید کے اندر موجود آیتوں کے ذریعے سے علاج کے سلسلے میں عوام الناس کو متنبہ کیا جائے اور اس سلسلے میں آگاہ کیا جائے، یہ مقصد کے ساتھ یہ چینل شروع کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والے ہیں اور ہمارے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہم کوئی عامل وغیرہ ہے۔ بس جو بزرگان دین اور اکابرین اپنے مجرب دعاؤں اور مجرب عمل کے ذریعے سے جو ہدایت دیے ہیں، جو تفصیل بتائے ہیں، وہ آپ تک پہنچانا ہمارا مقصد ہے۔ اور احادیث کے اندر بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جس کو پڑھنے سے بڑی بڑی بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور بڑے بڑے حادثات سے بچاؤ ممکن ہے، لیکن آج ناواقفیت کی بنا پر اور معلومات نہ ہونے کی وجہ سے عمل نہیں ہو رہا ہے اور ان دعاؤں سے واقفیت نہیں ہے۔ اس لیے آج امت مسلمہ کے اکثر لوگ پریشان ہیں، دواخانوں کی چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ خیر، علاج کرنا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے دعا بھی اگر کی جائے اور دعا کا بھی اہتمام کیا جائے اور دعائیں جو احادیث کے اندر بتائے گئے ہیں مجرب اور مسنون دعائیں، ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں تو بہت ممکن ہے کہ ہم کو شفا جلدی مل جائے۔ اس موقع پر ہم آپ کے سامنے چند منٹ دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے۔ بلکہ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم جو بھی دعائیں آپ کو بتاتے جائیں گے انشاءاللہ آئندہ بھی، تو وہ دعاؤں کے پڑھنے سے پہلے اس مضمون کو اور اس کلپ کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس کے اندر دعا کے بارے میں آپ کو اہمیت بتائی جا رہی ہے اور اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ جب یہ سنیں گے تو ہم کو عمل کرنے میں آسانی ہوگی اور وہ دعاؤں کے پڑھنے سے پہلے کیا چیز ضروری ہے وہ آپ کو ہم اس کلپ کے اندر بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا بیان فرما رہا ہے۔ دوسرے پارے کی آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے سوال کریں گے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں، تو آپ ان سے کہیے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ رب کائنات، مولائے کل اور سارے جہاں کے پالنے والے اور سارے جہاں کے بنانے والے اور بیماری کو دینے والے، شفا کو دینے والے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور زیادہ قریب آتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم اور کتاب الدعوات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے پاس اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے پاس اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ بندہ جیسا گمان کرتا ہے میرے بارے میں، میں اس کے مطابق رہتا ہوں۔
اور یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کو بھی یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ میرے پاس آہستہ آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے قریب آئیں، اللہ سے مانگیں، اور دعاؤں کے سلسلے میں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جب جو بھی دعا مانگی جائے، جو بھی دعا پڑھیں گے، آپ کو بتایا جائے گا احادیث کے مطابق دعائیں اور بزرگوں کے مجرد دعائیں آپ بتائیں گے، تو دعا کے پڑھنے سے پہلے ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ وہی دعا مقبول، منظور اور مکمل ہوتی ہے جس دعا کو پڑھنے سے پہلے ہم عقیدہ مضبوط رکھتے ہیں۔ عقیدہ مضبوط ہونا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں، جو میں پڑھ رہی ہوں، یہ دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور میری مراد کو پوری کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ جب تک یقین کامل نہیں ہوگا اور جب تک ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا نہیں پڑھیں گے تو وہ دعا کا فائدہ نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا۔ ایک مثال سے سمجھیں، ایک ڈاکٹر ہے، وہ معمولی ڈگری والا ڈاکٹر ہے، اور ایک ڈاکٹر ہے اعلیٰ قسم کا ڈاکٹر ہے، لیکن پیشنٹ جو ہوتا ہے، مریض جو ہوتا ہے، اگر وہ کم ڈگری والے ڈاکٹر کے اوپر اس کو یقین ہے کہ یہ ڈاکٹر دوا اچھی لکھتا ہے، اور زیادہ ڈگری والے ڈاکٹر کے پاس اتنا یقین نہیں ہے اس کا، تو اب وہ زیادہ ڈگری والے ڈاکٹر کے پاس میں جائے اور زیادہ فیس دے، اور وہ ڈاکٹر اچھا اس کا چیک اپ کر کے اچھی اعلیٰ سے اعلیٰ دوائیں دے، مگر پھر بھی اس دوا کے کھانے کے بعد اس پیشنٹ کو اطمینان نہیں ہوگا اور فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن کم ڈگری والا ڈاکٹر اس کو جو ہے معمولی دوا لکھ کر دے تو اس کو فائدہ ہو جائے گا، تو اس لیے کہ مریض کو اطمینان ہے کہ یہ ڈاکٹر مجھ کو دوا اچھی دیتا ہے۔ یہ تجربہ ہے، آپ خود بھی جانتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، ماحول میں سے ہم مثالیں بہت سارے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو کم ڈگری والے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوا سے اس کو فائدہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس ڈاکٹر کو اس کو یقین ہے، اعتماد ہے کہ یہ ڈاکٹر دوا اچھی لکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی باتیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر آئی ہوئی آیات، یہ بہت ہی بابرکت ہے، عظیم الشان ہے، اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائے ہیں وہ واقعتاً 100% صحیح ہے۔ ہم جب پڑھیں تو یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، لہٰذا اس کے اندر شفا ہوگا، یقیناً ہوگا۔ جب اس یقین سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یقین نہیں ہوگا، اعتماد نہیں ہوگا تو آپ جو ہے کئی مرتبہ پڑھ لیں مگر فائدہ نہیں۔ فائدے کی بات ضروری ہے کہ یقین کامل رکھیں۔ ایک بحث احادیث کے اندر آتی ہے اسم ذات کے بارے میں، اسم ذات، اسم اعظم کے بارے میں، کہ اسم اعظم کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک بڑا نام ہے، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ لیکن اسم اعظم کیا ہے؟ اس میں علماء کرام کے اختلافات ہیں، محدثین کے، بعض کہتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ ہے، بعض کہتے ہیں فلاں ہے، بعض کہتے ہیں فلاں ہیں۔ لیکن پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم وہی ہے کہ جب بندہ جب پڑھتا ہے تو یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لے اور لے کر پڑھے، اور پڑھ کر یہ یقین رکھے کہ میں اس نام کو پڑھ رہا ہوں اور اعتماد کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ تو اعتماد کے ساتھ اللہ کے ذات پہ بھروسہ کر کے، توکل کر کے جو نام بھی پڑھے وہی نام اسم اعظم میں آئے گا۔ اب اگر کوئی بندہ اعتماد نہ رکھے، یقین نہ رکھے اور بغیر یقین کے، بغیر اعتماد کے بس پڑھ رہا ہے تو 99 نام بھی اگر پڑھ لے گا تب بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یقین اور اعتماد بہت ضروری ہے۔ یقین سے پڑھیں، اعتماد سے پڑھیں، اور ان دعاؤں کو آپ پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ بس یہ احادیث میں آئی ہوئی دعاؤں کو آپ تک پہنچایا جائے۔ آپ بھی اسی مقصد سے دوسروں کو بتائیں، اس بات کو پھیلائیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ بس یہی چند باتیں تھی جو آپ کو سنانا ہے۔ اور ایک بات یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس مقدس موقع پر ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں ایک نیک خوالی کے ساتھ میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا ذریعہ بنائے اور شر سے بچائے، اور ہم کو بھی اس کے اندر ریاکاری سے بچائے۔ ہمارا مقصد نہ کوئی شان شوکت ہے اور نہ کوئی اور دیگر مقصد ہے، بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے کلام میں جو آیتیں ہیں قابل علاج اور جس کے ذریعے سے ہم علاج کر سکتے ہیں، جس کو جو شفا کا باعث بن سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں، اور احادیث میں جو دعائیں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں، تاکہ جو ہے مفلوق الحال، پریشان اور مریض لوگ جو دواخانوں میں پریشانی کے لیے مبتلا ہے ان تک یہ بات پہنچے تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اور یقیناً ایک بیمار جب بستر پر جب لیٹا ہوا رہتا ہے، اس کو کافی وقت رہتا ہے، وہ لیٹے لیٹے جب ان دعاؤں کو یا ان اسماء کو جب پڑھے گا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بس میں بات ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ریاکاری سے بچائے اور حاسدین کی حدث سے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کی فتنوں سے محفوظ فرمائیں، اور یہ جو دعائیں بتائی جائیں گی اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو خیر کا ذریعہ بنائیں اور پڑھنے والوں کو شفائے کلی عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔